ناظرین، اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہونے والا الطبائی خاندان وسطی غزہ میں رمضان کے پہلے جمعے کی رات کو اکٹھے کھانا کھانے کے لیے جمع ہوا تھا، لیکن یہ منظر جلد ہی ایک قتل عام کا منظر پیش کرنے لگا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو زندہ بچ جانے والے افراد نے بتایا کہ اس عمارت پر فضائی حملہ ہوا جس میں الطبائی خاندان مقیم تھا اور ان کی خواتین سحری کی تیاری کر رہی تھی۔ اس حملے میں خاندان کے 36 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک ہی خاندان کے 36 لوگ شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بھی 36 ہلاکتیں رپورٹ کی ہیں، جبکہ اس نے النصیرات میں ہونے والے اس فضائی حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ الاقصی اسپتال میں موجود 19 سالہ محمد الطبائی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری خالہ ہے اور یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے گھر پر تب بمباری کی جب ہم اندر موجود تھے۔ میری ماں اور خالہ سحری کا کھانا تیار کر رہی تھی، وہ سب شہید ہو گئے۔ دوستو، محمد الطبائی جس وقت میڈیا سے بات کر رہے تھے اس وقت ان کے خاندان والوں کی لاشیں اسپتال کے صحن میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر انہیں قبرستان لے جانے کے لیے ایک ٹرک پر رکھ دیا گیا۔ چونکہ باڈی بیگ زیادہ نہیں تھے، اس لیے مرنے والوں میں سے کچھ، جن میں کم از کم 2 بچے بھی شامل تھے، خون سے رنگین سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، پیر سے شروع ہونے والے رمضان کا پہلا جمعہ مسجد الاقصی کے احاطے میں کشیدگی کے خدشات کے باوجود اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی یروشلم میں پرامن طریقے سے گزر گیا۔ لیکن غزہ میں ایک مختلف کہانی رقم ہوئی اور کچھ کہانیاں آج بھی رقم ہو رہی ہیں۔ شمال میں غزہ شہر سے جنوب میں رفح تک راتوں رات النصیرات میں ہونے والا حملہ 60 مہلک فضائی حملوں میں سے ایک تھا۔ یہ خونی رات ہے، بہت بڑی خونی رات، جس نے ایک ہی خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے مشترکہ عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح وہ نسل کشی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی اعداد و شمار کے مطابق اس حملے میں 1160 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ اسرائیل کے جواب میں حماس کو تباہ کرنے کی مہم میں کم از کم 31,533 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ معاملے کی سنگینی کے بارے میں تمام بین الاقوامی انتباہات کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے رفح میں فوجی کارروائیوں کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ فوج رفح سے آبادی کو نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہو کر رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دفتر نے حماس کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی کا تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قیدیوں کے حوالے سے حماس کے عزائم اب بھی غیر حقیقی ہیں۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ایک اسرائیلی وفد کابینہ کے اجلاس کے بعد دوحہ روانہ ہوگا تاکہ قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت ہو سکے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب نیتن یاہو کے دفتر نے گزشتہ فروری میں انکشاف کیا تھا کہ اس نے فوج کو رفح کو خالی کرنے اور حماس کی 4 بٹالین کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینی ایوان صدر نے جنوبی غزہ کے شہر رفح میں فوجی آپریشن کے نتائج سے خبردار کیا اور امریکی انتظامیہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ ایوان صدر رفح میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کو ایک نئے قتل عام اور نقل مکانی کے جرائم کی تکمیل کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ فلسطینی ایوان صدر نے اس کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے نقل مکانی کی کوشش کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ لیکن دوستو، اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے اطراف میں آہنی باؤنڈری نصب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے جواب میں یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو سمندری راستوں سے گزرنے سے روکنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان اس بار حتمی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے یمن سے 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل خلیج عدن اور 2 میزائل بحیرہ احمر کی طرف فائر کیے۔ تو اس کے جواب میں امریکی ریپبلکن سینیٹر ڈین سیلوون نے کہا، اگر حوثی امریکی فوج پر حملہ جاری رکھتے ہیں تو امریکہ کو ایرانی بحری جہازوں کو بمباری کر کے سمندر میں ڈبو دینا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں الاسکا سے منتخب ریپبلکن سینیٹر نے کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ گروپ، جسے امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، امریکی حملوں میں اپنی صلاحیتوں کے تباہ ہونے کے باوجود تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آیا اور نہ ہی اسے روکا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حوثیوں کے حملوں کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایران کو یہ احساس دلایا جائے کہ اسے اس کی حمایت کے براہ راست نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ تہران کو معلوم ہونا چاہیے کہ حوثی باغی کسی بھی امریکی جہاز پر جو میزائل یا ڈرون داغیں گے وہ اس کے جاسوسی جہازوں کے ڈوبنے کا باعث بنے گا۔
اس نے زور دیا کہ حوثیوں اور ایران کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں ان حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی۔ دوستو، یہ پیغام اس وقت سامنے آیا جب ایرانی حمایت یافتہ یمنی گروپ کی جانب سے امریکی بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں پر حملے اس اہم شپنگ لین میں بڑھ رہے ہیں جہاں سے عالمی تجارت کا 12% گزرتا ہے۔ ناظرین، ایران کو اس قدر چھیڑنے کی وجہ حزب اللہ اور ایران میں ہونے والی ہم آہنگی ہے۔ ایک طرف غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ، اور دوسری طرف جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں سے تنازع سے خطے میں پھیلنے کے خدشات موجود ہیں۔ تاہم اب انکشاف ہوا کہ حزب اللہ اور ایران کے درمیان بات ہو گئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق غزہ میں حماس پر حملے کے درمیان ایرانی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کہانی نے فروری میں بیروت کا دورہ کیا تھا۔ اس میں اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ گروپ کو نشانہ بنانے کی صورت میں پیدا ہونے والے خطرات پر بات چیت کی گئی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایران اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ جنگ میں الجھ جائے اور حزب اللہ تنہا لڑے۔ دوستو، تجزیہ کاروں نے بیروت کے اس اجلاس کو خطے میں کسی بڑی کشیدگی سے بچنے کی ایران کی حکمت عملی پر دباؤ کو اجاگر کرنے کے طور پر دیکھا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق ایران نے عراق، شام اور یمن میں اتحادی مسلح گروپوں کے ذریعے مشرق وسطی میں غزہ کے لیے طاقت اور حمایت کا مظاہرہ بھی کیا۔ ایران کی اس حکمت عملی نے امریکہ اور اسرائیل کو فوری طور پر خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ کے اہم ذمہ دار نے خبردار کیا کہ G7 کی اقوام اس امر کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایران روس کو میزائل فراہم کرے گا تو اس کی ایئر لائن ایران ایئر کی یورپ کے ملکوں میں آمد و رفت روکی جا سکتی ہے۔ اب جبکہ روس کی یوکرین میں جنگ کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر جنگ ابھی بھی جاری ہے اور امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ایران روس کو مزید میزائل دینے جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی اتحادیوں نے روس کو میزائل کی ممکنہ فراہمی روکنے کا عندیہ دیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایران اور حزب اللہ کسی طرح ایک نہ ہو جائیں۔ یہ مطالبہ دراصل نیتن یاہو کا ذاتی ہے، لیکن نیتن یاہو کو اس وقت نہ صرف ایران بلکہ امریکہ کی شدید مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شمر کی تقریر کی حمایت کی جس میں اسرائیل میں انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے قبل ایک یہودی سیاستدان نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، لیکن اب امریکی صدر نے یہ مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سینٹ کے رہنما چک شمر کی تقریر کی حمایت کا اظہار کیا جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر کڑی تنقید کی گئی تھی اور اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکی سیاسی نظام کے اعلیٰ ترین منتخب یہودی امریکی رکن نے اچھی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں انہوں نے نہ صرف ان کی طرف سے بلکہ بہت سے امریکیوں کی طرف سے مشترکہ تشویش کا اظہار کیا۔ اس وقت نیتن یاہو ہر طرف سے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ عالمی دباؤ اور جنگی ماحول کو کس طرح کنٹرول کر پاتے ہیں۔